بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ناظرین، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ ہے جہاں جبرائیل امین بھی مؤدب ہو کر آتے تھے۔ اسی جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر حیات بسر کی۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے ملے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں۔ یہی وہ درگاہ ہے جہاں بڑے بڑے کی سانس گم ہو جاتی ہے۔ یہ ادبگاہ ہے، کوئی اور کائنات میں ایسی جگہ نہیں جہاں تمام انبیاء اکرام کے سردار کا جسد اطہر، جسد منور اپنی اصلی حالت اور صحیح حالت میں موجود ہے۔ ایک صحیح حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اصلی تر و تازہ حالت میں موجود ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے، اور سعودی حکومت نے وہ کون سی تصاویر جاری کی ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی تصویر ہے، اور وہ کون سی اہم شخصیات ہیں جن کو یہ سعادت ملی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور تک گئے۔ اس جگہ کو مسجد نبوی میں کیوں شامل کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی دلچسپ تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان قیمتی معلومات کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کی خواہش نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر لے، مگر دنیا کے صرف چند ہی ایسے افراد ہیں جن کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکی۔ ان میں پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق بھی شامل ہیں، جن کو ایک ہی دن میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 مرتبہ داخلے کی اجازت ملی۔ ایسے ہی ایک شخص اور بھی ہیں جنہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ 12 ربیع الاول کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلے کی اجازت ملی۔ یہ کوئی اور نہیں، چچنیا کے صدر ہیں۔ وہ جیسے ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ ہجکیاں تو جالیوں کے سامنے ہی بندھ چکی تھیں۔ چچنیا کے صدر محراب فاطمہ کے سامنے پہنچے تو بے اختیار اللہ تعالیٰ کے حضور محراب میں سجدہ ریز ہو گئے۔ قبر مبارک کے درمیان حائل سبز پردے کو تھام کر رمضان قادروف نے درود و سلام کا ورد کیا۔ تاریخ میں پہلی بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان قادروف کے وہاں داخلے کے موقع پر اندر کی عکس بندی کی گئی، اور یہ تصاویر اور عکس بندی میڈیا کو فراہم کی گئی۔ سعودی حکومت نے اسے آفیشلی میڈیا چینلز پر بھی ریلیز کیا، اور یہ تصاویر خاصی وائرل بھی رہیں۔ رمضان قادروف وہ پہلے شخص ہیں جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کی اجازت 12 ربیع الاول کو دی گئی۔ تاہم دنیا میں 2 ایسے اور لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سبز پردے کے پیچھے موجود کئی دیواروں کے بعد موجود قبر اطہر کی زیارت کی ہے۔ ان میں سے ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غلام تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق سن 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام کو یہ سعادت حاصل ہوئی، جبکہ 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ سعودی کے بیان کے مطابق وہ خود قبر مبارک تک پہنچے اور شرف زیارت حاصل کیا۔ دوستو، ہم آپ کے علم میں یہ بات بھی لاتے چلیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں جو سبز پردے قبر مبارک کے آگے حائل ہیں، اس کے پیچھے 4 مزید دیواریں ہیں، اور پھر ایک دیوار موجود ہے، یعنی 5 دیواریں ہیں جن میں کوئی دروازہ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اپنے 2 صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ہمراہ موجود ہے۔ 5.5 صدیوں سے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبور مبارکہ کے گرد ایک 4 دیواری موجود ہے، جس سے متصل ایک اور دیوار موجود ہے جو کہ 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائی اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 دیواروں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا، اور یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں اور کسی بھی شخص کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے اس 5 کونوں والی دیوار پر بڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کی سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواروں پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح درود و سلام پیش کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور پچ دیواری، اور چوتھی وہ دیوار جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ دوستو، گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقعوں کے جن کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال میں ہے۔ ہال میں جانے کا دروازہ مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے، اور اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب ہے۔ اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی، جسے سریح کہا جاتا ہے۔ حال میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1400 ہجری میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی، جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کے سمت اس کی لمبائی 8 میٹر اور مشرق و مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 11 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیوار کے بوسیدہ ہو جانے پر ان کی تعمیر نو کرنی پڑی۔ اس وقت نامور مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں دیواروں کی تعمیر کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ اب میری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا، مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا، خوشبو کی ایسی لپیٹ آئی جو زندگی بھر میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خلفاء کے حضور ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربی شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیوار میں استعمال ہوئے۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبور پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے برابر ہونے کی وجہ سے ایک جگہ ذرا سا ابھار نظر آتا تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں، جس کے دوران کوئی انسان ان بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ السمہودی نے حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔
حجرہ کی چھت ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی ٹیک کی چھت نصب کی گئی جو حجرہ پر لگی جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ تمام تر معلومات معروف کتاب وفاء الوفا باغ پائیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف الصمہودی نے اپنی تصنیف میں درج کی ہیں۔ مسجد نبوی، حجرہ شریف اور قبر مبارک کے حوالے سے یہ کتاب مستند حوالہ سمجھی جاتی ہے، یہاں تک کہ ویکیپیڈیا میں روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمام درج تفصیلات بھی اسی سے اخذ شدہ ہیں۔ علامہ صمہودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری اور 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصہ میں کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہ کر سکا۔ جہاں تک چچن صدر رمضان قدروف کو لے جایا گیا، وہاں سے آگے مزید 4 دیواریں اور ہیں، اس لیے کسی بھی شخص کا جانا اور پہنچنا کوئی عام بات نہیں ہوگی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جزو ہے، تاہم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کسی بھی چیز کی سب سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی کئی چیزیں جیسے کہ تلوار اور قبر مبارک کی تصویر وغیرہ کو ہم لوگ تصدیق کے بغیر ہی مان لیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے، جبکہ اس طرح کی چیزوں کو اہمیت دینے کی بجائے اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اہمیت دیں اور آپ کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کریں تو اس سے نہ صرف ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوز و برکات ہماری اخروی زندگی کے سفر میں ہمارے کام آئیں گی۔ ناظرین، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ مسجد الحرام کے بعد روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول 1 ہجری کو ہوا۔ مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مساجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت کھجور کی چھال اور لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحقہ کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے مخصوص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس دن مدینہ کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بنو نجار کے محلہ میں پہنچی تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس گھر میں تشریف فرما ہوں گے۔ ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ یہ فخر اور عزت انہی کے حصے میں آئے۔ بعض لوگ جوش محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی باگوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا یہ وہیں بیٹھ جائے گی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ چنانچہ اونٹنی آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی دور جا کر اس جگہ بیٹھ گئی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرات تعمیر ہوئے۔ یہاں بیٹھنے کے بعد اونٹنی دوبارہ اٹھ گئی، مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر لوٹ آئی اور اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی منشا میں یہی ہماری قیام گاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے لوگوں میں سے یہاں قریب ترین گھر کس کا ہے؟
اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے، تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ اور ہمارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ تیار کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے مکان کو ٹھیک کر کے آ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہ جگہ 2 مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، جو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رہتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ دونوں بچے یتیم تھے۔ جب ان دونوں بچوں کو مسجد کی تعمیر کی اطلاع ہوئی تو دونوں نے یہ جگہ ہدیہ کے طور پر دینا چاہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہش کے باوجود ان سے ہدیہ لینا پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی پوری قیمت عطا فرمائی۔ ظاہر ہے ان یتیموں کی اگر یہ زمین ہدیہ ہو جاتی تو یہ بلا قیمت ہوتی اور ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے یہ خسارہ ہوتا، کیونکہ ایک یتیم کے لیے جائیداد بہت بڑا مالی سہارا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زمین مسجد نبوی کے لیے منظور فرما کر ان کا دل رکھا اور قیمت دے کر ان کو مالی سہارا فراہم کیا اور کسی طرح کا خسارہ نہ ہونے دیا۔ یتیموں کی دل جوئی اور ان کے ساتھ رحمت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ناظرین، یہ جگہ ناہموار تھی، جس کے ایک حصہ میں کہیں کہیں کھجوروں کے درخت تھے اور باقی حصہ میں کچھ کھنڈرات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا اور 10 دینار میں یہ زمین خرید لی۔ چنانچہ درختوں کو کاٹ کر اور جگہ کو ہموار کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی خود بھی تعمیر کے کام میں شرکت فرماتے۔ مسجد کی عمارت پتھروں کی سلوں اور اینٹوں کی تھی، جبکہ چھت کھجور کے تنوں اور شاخوں کو ڈال کر بنائی گئی۔ مسجد کا فرش کچا تھا اور زیادہ بارش کے وقت چھت ٹپکنے لگ جاتی۔ بعد میں کنکریوں کا فرش بنا دیا گیا، پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر اور اینٹیں اٹھائیں اور تعمیر میں حصہ لیا۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے، جن میں رحمت کا دروازہ اور اسے عاتقہ کا دروازہ یعنی مغرب کی طرف، عثمان کا دروازہ کہا جاتا ہے اور اسے اب جبرائیل کا دروازہ کہا جاتا ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے تھے، مشرق کی طرف، اور پیچھے جنوب کی طرف ایک دروازہ بنایا اور مسجد قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا۔ ایک دروازہ بند کر دیا گیا اور دوسرا دروازہ کھولا گیا جس کا رخ شمالی طرف تھا۔ پہل مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن تحویل قبلہ کے وقت رخ تبدیل کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد 1050 مربع میٹر جگہ سے رکھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد مختلف ادوار میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی جا چکی ہے۔ 1050 مربع میٹر سے شروع ہونے والی مسجد نبوی میں قیام کے بعد سے اب تک 300 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی توسیع کے عمل کے دوران روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آ گیا، ورنہ شروع میں یہ مسجد سے باہر تھا۔ مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد مسجد نبوی ہے۔ اس مسجد میں وہ مقام واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، میرے گھر اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ایک جنت کے باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے
اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جناب شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں سے مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرما روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ ناظرین، مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ تاریخ میں مسجد نبوی میں کئی بار توسیع کی گئی، جن میں خلفائے راشدین، خلافت امویہ، خلافت عباسیہ، سلطنت عثمانیہ اور آخر کار سعودی ریاست کے دور میں توسیع ہوئی۔ سعودی دور میں اس کی سب سے بڑی توسیع 1994 میں ہوئی تھی۔ مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں پہلی جگہ ہے جسے 1909 میں برقی چراغوں کے استعمال سے روشن کیا گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے 91 ہجری میں توسیع کے بعد حجرہ نبوی کو مسجد میں شامل کیا گیا، جو اس وقت پیغمبر کے حجرے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مسجد کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا اور اس پر گنبد خضرا بنایا گیا تھا۔ یہ مسجد نبوی کی سب سے نمایاں نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی نے سیاسی اور سماجی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا، کیونکہ یہ ایک سماجی مرکز، عدالت اور مذہبی درسگاہ کے طور پر کام کرتی تھی۔ مسجد نبوی مدینہ کے مراکز میں واقع ہے، جس کے ارد گرد بہت سے ہوٹل اور پرانے بازار ہیں۔ جو لوگ یہاں حج یا عمرہ کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ ناظرین، محمد بن اسماعیل بخاری نے اس کی تعمیر کا قصہ انس بن مالک سے ایک طویل حدیث میں بیان کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ بنو نجار کی ایک جماعت آئی اور وہ کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، مجھے اپنی اس دیوار کا درجہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو وہی تھا جو میں تم سے کہتا ہوں، وہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس میں کھنڈر تھے اور اس میں کھجور کے درخت تھے، دروازے کے دونوں طرف پتھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اس پتھر کو حرکت دی جب وہ کانپ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، اے خدا، آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، پس انصار اور مہاجرین کو فتح عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر اور آرائش سے انکار کر دیا تھا، جیسا کہ عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہ انصار نے رقم جمع کی اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مسجد کو بنائیں اور اس کو سنواریں، کیونکہ ہم کب تک اس درخت کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس نے کہا، مجھے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے درخت کی خواہش نہیں۔ 7 ہجری بمطابق 628 ہجری میں محرم کے مہینے میں جنگ خیبر کے بعد اور مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد میں ہجرت کے نتیجے میں اضافہ ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی نمازیوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا رقبہ بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کی چوڑائی میں 20 میٹر
اور لمبائی میں 15 میٹر اضافہ ہوا تو اس کا رقبہ 2500 مربع میٹر مرجع ہو گیا، اور یہ زمین عثمان بن عفان نے خریدی تھی۔ مسجد جنوب کی طرف سے اپنی سرحد پر قائم رہی اور شمالی طرف اس کی سرحد اس شاندار چھت والی عمارت کے ساتھ ختم ہونے تک تھی، اور مغربی جانب سے اس کی سرحد ممبر کا 5واں سلنڈر تھا۔ اس پر لکھا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرحد۔ اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 3.5 میٹر تھی۔ کئی مسلمان حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے مبارک ہیں۔ یہ مقام دراصل ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ، کمیونٹی سینٹر، عدالت اور مدرسے کی تھی۔ مسجد کے درمیان میں عمارت کا اہم ترین حصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث اس مقام پر داخلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی مقام پر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ سنگ مرمر کا بنا حالیہ منبر عثمانی سلاطین کا تیار کردہ ہے۔ سنگ مرمر کا بنا حالیہ منبر عثمانی سلاطین کا تیار کردہ ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیع منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی اور حجروں کا نمونہ، اور اس دن قبلہ یروشلم کی طرف 17 ہجری میں، اور اسلامی فتوحات اور اسلامی ریاست کی توسیع کے نتیجے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے خلیفہ عمر بن خطاب نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اور یہ مسجد نبوی کی پہلی توسیع تھی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کی تعمیر اور توسیع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے رقبے میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے کہا، میں مسجد میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ مسجد کو بڑھایا جائے تو میں اس میں کچھ اضافہ نہ کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع کے لیے ارد گرد مکانات خریدنا شروع کر دیے، سوائے ان مکانات کے جو امہات المومنین کے پاس تھے، اور مسجد کے قبلہ کی طرف عباس بن عبد المطلب کے گھر کو بھی شامل کرنا چاہا تھا، جسے بعد میں حضرت عباس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے عطیہ کر دیا تھا۔ دور نبوی اور عثمانی دور کے درمیان، جو تقریباً 5 میٹر لمبا تھا، شمال کی جانب سے 15 میٹر اور مغرب جانب سے 10 میٹر بڑھ گیا، اور مشرقی جانب سے نہیں بڑھا۔ شمال سے جنوب تک مسجد کی لمبائی 70 میٹر اور چوڑائی 60 میٹر، اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 5.5 میٹر تھی۔ حضرت عمر نے اس کے لیے 6 دروازے بنائے تھے، پرانے 3 جو مغربی دیوار کے شروع میں امن کا دروازہ، اور مشرقی دیوار میں عورتوں کا دروازہ، اور شمالی دیوار میں ایک دروازہ کھولا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کنکریاں یعنی چھوٹے پتھروں کو جو عقیق سے بنے ہوئے تھے مسجد نبوی میں پھیلائی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسیع کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مسجد میں شامل کرنے کی ضرورت تھی، جو مغربی جانب مسجد سے متصل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے باہر البطحہ کے نام سے ایک جگہ بنائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کوئی مسجد کے باہر آواز بلند کرے گا یا شعر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے نکل جائے۔ البطحہ کو مشرقی جانب پچھلے حصے میں بنایا گیا تھا۔ ناظرین، مسجد نبوی کا نظام اسی طرح چلتا رہا جیسے اسے خلیفہ عثمان بن عفان نے بنایا تھا، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید بن معاویہ، اور مروان بن حکم اور ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا، اور جب ولید بن عبد الملک نے
عمر بن عبد العزیز کو مدینہ منورہ اور مکہ کا گورنر بنایا تو ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک قاصد بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے چاروں طرف توسیع کی جائے۔ چنانچہ عمر بن عبد العزیز نے امہات المومنین کے کمرے اور مسجد کے آس پاس کے دوسرے مکانات خرید لیے، جسے جنوبی جانب حفظہ بنت عمر کا گھر اور 3 منزلیں جو عبد الرحمن بن عوف کی تھیں۔ 88 ہجری بمطابق 707 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں تعمیر کا آغاز کیا اور 710 عیسوی بمطابق 91 ہجری میں مکمل ہوا۔ عمر بن عبد العزیز نے مسجد نبوی کی تعمیر کے تمام مراحل کی نگرانی خود کی تھی، اور وہ امہات المومنین کے کمروں میں داخل ہوئے جو مسجد کے مشرق اور شمالی جانب واقع ہیں، اور اس سے پہلے لوگ مسجد کی تنگی کی وجہ سے ان کمروں میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے داخل ہوتے تھے۔ ناظرین، خلافت عباسیہ کے دور میں ابو جعفر المنصور نے مسجد نبوی کی توسیع کا منصوبہ بنایا، لیکن مسجد میں کچھ اضافہ کیے بغیر ہی وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد المہدی باللہ نے 160 ہجری میں حج کے دوران مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور اس میں اضافے کا حکم دیا، تو اس نے اسے شمالی جانب سے 30 میٹر بڑھا دیا۔ اس نے قبلہ کی جانب اور مشرق و مغرب میں کچھ اضافہ نہ کیا۔ تعمیراتی کام 161 ہجری بمطابق 778 عیسوی کو شروع ہوا اور 4 سال تک جاری رہا، اور یہ 782 عیسوی بمطابق 165 ہجری میں مکمل ہوا۔ عباسی خلیفہ نے مسجد نبوی کی دیکھ بھال جاری رکھی اور انہوں نے اس کی تزئین و آرائش کی، لیکن 654 ہجری میں مسجد نبوی میں پہلی بار آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا اور اس آگ نے مسجد کو جلا ڈالا۔ 654 ہجری میں رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی رات کو مسجد نبوی میں پہلی بار آگ اس وقت لگی جب مسجد کا ایک خادم مسجد کی میناروں کے لیے چراغ نکالنے کے لیے شمال مغربی جانب گودام میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے پاس موجود چراغ کو بجھائے بغیر گودام میں چھوڑ دیا۔ جب گودام کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے اور اسے بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسے بجھانے میں ناکام رہے۔ آگ نے مسجد کی تمام چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مسجد نبوی میں موجود ہر چیز کو تباہ کر دیا، جس میں منبر، دروازے، الماریاں، کھڑکیاں، کتابیں اور کمرے کی چادریں جس پر 11 پردے تھے۔ کمروں کی چھتیں بھی گر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عباسی خلیفہ المعتصم باللہ نے 655 ہجری بمطابق 1257 میں مسجد نبوی کی تعمیر نو کا حکم دیا، اور جب تعمیر کا کام شروع ہوا تو کمرے میں موجود قبروں پر چھتوں سے جو گرا تھا اسے ہٹانے کا ارادہ کیا، لیکن مزدوروں نے ایسا کرنے کی ہمت نہ کی اور وہ خلیفہ معتصم باللہ کے جواب کا انتظار کرتے رہے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کر دیا تھا اور انہوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ 656 ہجری میں تاتاریوں کے ہاتھوں خلیفہ معتصم باللہ کے قتل کے ساتھ عباسی خلافت کے خاتمے کے بعد مدینہ کی دیکھ بھال کا معاملہ مصر کی ریاست مملوک کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ مصر کے بادشاہ المنصور نور الدین علی بن ایبک نے اور یمن کے بادشاہ المظفر یوسف بن عمر بن علی بن رسول کی مدد سے تعمیر نو کا عمل مکمل کیا گیا۔ ناظرین، عثمانی حکمرانوں نے 923 ہجری بمطابق 1517 میں مملوک ریاست کے خاتمے کے بعد مسجد نبوی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے اس پر بہت زیادہ توجہ دی۔ ابتدائی دور میں انہوں نے مسجد نبوی کے مملوک فن تعمیر کو محفوظ کیا اور جب بھی ضرورت پیش آئی اس کی مرمت اور بحالی کا کام شروع کیا۔ عثمانی سلطان سلیمان اول نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی مرمت کا کام انجام دیا۔ انہوں نے 946 ہجری میں مسجد کے سبز گنبد اور میناروں کے اوپر مملوک ہلال جو تانبے کا تھا اسے سونے سے چڑھے ہوئے ہلال میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے گنبد اور منبر پر ایک ہلال اور ہر بتی کے اوپر 5 ہلال لگائے۔ 947 ہجری بمطابق 1540 میں شمال مشرقی مینار کو منہدم کر کے سلیمانیہ مینار تعمیر کیا۔ اس کی بنیاد کی گہرائی 8.53 اور چوڑائی 4.59 میٹر تھی۔ سلطان نے عمارت کے لیے درکار تمام تعمیراتی سامان اونٹوں اور جانوروں پر لے جانے کے ساتھ معماروں اور مجسمہ سازوں کی افرادی قوت بھی بھیجی اور انہیں ضرورت کے مطابق سامان اور دیگر اخراجات فراہم کیے۔ 17 محرم 948 ہجری بمطابق 13 مئی 1541 عیسوی کو
سلطان نے حنفی محراب کی تعمیر نو کی 974 ہجری بمطابق 1566 عیسوی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرمت اور بحالی کا کام شروع ہوا، جس میں سب سے اہم دروازہ رحمت کی پوری مغربی دیوار کی تعمیر نو تھی، اور مسجد نبوی کی مغربی جانب چھتوں کو چھوٹے گنبدوں سے بدل دیا گیا اور صحن کے گنبدوں کی تعمیر کی گئی۔ اب اگر سعودی ریاست کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کی بات کی جائے تو سعودی دور حکومت میں 2 بار مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ پہلی سعودی توسیع 13 ربیع الاول 1372 ہجری بمطابق 1952 کو شاہ عبدالعزیز آل سعود کے حکم سے مسجد کا کام شروع ہوا۔ مسجد نبوی کے اطراف سے زمینیں خریدی گئیں اور مکانوں اور عمارتوں کو منہدم کر کے نئی تعمیر کے لیے تیار کیا گیا۔ مسجد کا کل رقبہ 16,326 مربع میٹر ہے، جس میں 28,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ تعمیر نو کے لیے شہر کے قریب پتھروں کا ایک کارخانہ قائم کیا گیا اور باقی مواد بحری جہازوں کے ذریعے بندرگاہ اور پھر بڑی گاڑیوں کے ذریعے شہر تک پہنچایا جاتا تھا۔ تعمیراتی مقاصد کے لیے بندرگاہ پر اتارے جانے والے مواد کی مقدار 30,000 ٹن سے زیادہ تھی۔ یہ توسیع 1375 ہجری کے اوائل میں مکمل ہوئی اور اس منصوبے کی لاگت 50 ملین سعودی ریال تھی۔ ناظرین، یہ جگہ جہاں پر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے یقیناً بہت اہمیت اور فضیلت والی جگہ ہے۔ برسوں سے لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینہ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں بھی اس مقدس جگہ کی زیارت فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔